हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यासर अरफात और मैं हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल वेंटेज पॉइंट ज़ीरो के साथ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, जो सहाफ़त का एक बहुत बड़ा मोतबर नाम है। बिलखुसूस जर्मनी में द वॉइस ऑफ जर्मनी के एडिटर रहे हैं बहुत अरसा। उनकी पाकिस्तानी और गैर मुल्की सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात भी रही है। दरस तदरीस से भी वाबस्ता रहते हैं और आजकल ज़्यादातर वक्त उनका दुनिया की और बिलखुसूस यूरोप की सैर व तफरी में गुजरता है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, वेलकम। शुक्रिया। अच्छा अंसारी साहब, आपने पाकिस्तान की तारीख को, आप उसके यानी शाहिद हैं, अपने बड़े करीब से देखा है और मुख्तलिफ वज़राए आज़म और सदूर के साथ आपको काम करने का मौका भी मिला है। तो अपने कोई दिलचस्प किस्से या दिलचस्प वाक़यात तो ज़रा सुनाइए हमें। वाकई मुझे मौका मिलता रहा अहम शख्सियात से मिलने का, जिसमें पाकिस्तान की शख्सियात भी और गैर मुल्की शख्सियात भी हैं। वाक़यात तो बहुत से हैं, लेकिन मैं उसमें से चंद एक इस मौके पे पेश करना चाहूँगा। हालांकि अब वैसे तो इलेक्शन का पाकिस्तान में चर्चा है, और मैं अगर किसी सियासी शख्सियत का जिक्र करूँगा तो शायद उसका असर भी हो, लेकिन मुझे उससे तो गरज नहीं। लेकिन मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि उनसे मेरी जो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, जब वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई। और वो मुलाकात ऐसे हुई कि मैं यंग एडिटर था रेडियो पाकिस्तान में और रिपोर्टर भी था, और मैं आमतौर पे जो अहम शख्सियात की जो इंटरव्यूज़ थे, तो आमतौर पे मुझे वो कहा करते थे मेरे सीनियर्स के, आप मौजू है, आप बात कीजिए। तो हुआ ऐसा कि बड़ा दिलचस्प है, वाक़या है कि वो मेरे डायरेक्टर जनरल ने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि अशरफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टेलीफोन आया है और वो चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आए हुए हैं, तो आज वो वापस जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस मौके पे एयरपोर्ट पे वीवीआईपी रूम में आप जाएं और वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका इंटरव्यू मुख्तसर सा तो आप ले लें। तो क्या आप कर सकते हैं ये? आप डर तो नहीं रहे? मैंने कहा जी मैं तो नहीं डरता, मैं तो बाय नेचर, मुझे तो कोई खौफ नहीं है, तो ठीक है। आई वुड मीट हिम एंड आई वुड आस्क क्वेश्चंस। कहने के तो फिर ऐसा है कि आप कुछ सवालात लिख लें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा जी मैं तो सवाल नहीं लिखूंगा, मैं तो उनसे बात करूंगा और जो मेरे जहन में बात आएगी मैं सवाल कर लूँगा। बहुत अच्छा। तो हुआ ये कि वो जब मैं ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, तो जब मैं वीवीपीआई रूम में वहाँ बैठ गया, तो इतनी देर में वो टेलीविज़न के भी एक बड़े सीनियर रिपोर्टर आ गए, बहुत सीनियर। तो उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही सीनियर शख्सियत टेलीविज़न की तरफ से उन्होंने कहा कि वो वहाँ पहुँचे, तो कहने लगे भाई हम वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और विटलम, वज़ीर आज़म का नाम था ऑस्ट्रेलिया का, उनका इंटरव्यू के लिए हमें डिप्यूट किया है और सुना यह है कि रेडियो का भी बंदा कोई आएगा। अब मुझे जानते नहीं थे क्योंकि मैं तो बहुत जूनियर सा बंदा था, लेकिन मैं उन्हें तो जानता था। अच्छा। मैं खामोशी से सुनता रहा। कहने के यार अभी तक नहीं आया, देखो अब तो वज़ीर आज़म आने वाले हैं, अजीब लोग हैं ये रेडियो वाले भी। मैंने कहा जी अच्छा। तो फिर जब वो ज़्यादा परेशान होने लगे तो मैंने उन्हें बताया कि रेडियो की तरफ से मैं आया हूँ। कहने लगे आप आए हैं? वो इतने सीनियर लोग जो हैं वो उसमें से कोई नहीं आया, आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैंने इंटरव्यू कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। कहने लगे आप कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा बस ये तो फिर देखिएगा। तो हुआ ये कि वो थोड़ी देर में, कोई 5-7 मिनट के बाद मिस्टर भुट्टो वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया के साथ तशरीफ़ लाए और वो बैठ गए, आपस में चैट करने लगे। और वो हमारी तरफ तो जो नहीं दे रहे थे, इधर मैं बैठा हूँ, एक तरफ वो बैठे हैं टीवी वाले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे कोशिश की जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आई कांटेक्ट करने की, ताकि वो मुतवज्जो हो जाएं और उन्हें पता चले कि हम यहाँ मौजूद हैं। मैंने ज़रा नज़र बजा के जो ही उन्होंने गर्दन फेरी, तो मैंने उनके आई कांटेक्ट किया और थोड़ा सा मैंने सर हिलाया, तो वो समझ गए कि ये वो मीडिया वाले जो हैं ना, जिसे मैंने बुलाया रेडियो टेलीविज़न को, जी ये जी। वो आए हैं।
اچھا اچھا تو جو ہی وہ کھڑے ہوئے اب جانے کے لیے، تو میں ان کے قریب گیا، تو میں نے اپنا تعارف کرایا جلدی سے اور ان سے سوال کیا، تو انہوں نے مجھ سے بات کرنی شروع کی، اور پھر کہنے لگے کہ انگریزی میں بات ہو رہی تھی، کہ پھر کہنے لگے کہ اب وہ وزیر اعظم آسٹریلیا سے بھی آپ بات کر لیں. ان سے بھی میں نے ایک دو کویشچن کر لیے. اس کے بعد مسٹر بھٹو کہنے لگے مجھے کہ انصاری صاحب ڈونٹ یو تھنک اٹس اینف؟ تو میں نے کہا سر اٹ از ناٹ اینف. کہنے کہ وائی؟ میں نے کہا آئی وانٹ ٹو آسک اندر کویشچن. کہنے کہ نہیں اب ٹائم ہو گیا. پھر اردو میں کہنے لگے کہ اب ٹائم ہو گیا، دیکھیں وہ اب تو بالکل ہم بیٹھنے والے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ میں ان کو رخصت کر لوں، پھر آپ سے بات کر لیتا ہوں. اچھا اچھا تو کہنے لگے آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو میں اپریل کی طرف جانے لگا، تو وہ تو سیکورٹی ایریا ہوتا ہے وہاں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ وغیرہ کی طرح اور کوئی نہیں جا جی سکتا. جی 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 اب میں جو ہی آگے بڑھا تو مجھے سیکورٹی والوں نے روک لیا. کہنے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. میں نے کہا مجھے بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں. اچھا اچھا کہنے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر چلے جائیں. پھر چلے جائیں. میں ساتھ ساتھ چلتا گیا. واپس جب انہوں نے ویو کر دیا، پھر میں نے ایک کویشچن جو دل میں تھا وہ بھی کیا، تو بڑے ہی واز ویری ہیپی اینڈ کہنے لگے مسٹر انصاری آئی ایم ویری ہیپی وتھ یو. تو یہ تو بات ہو گئی. اب وہ ٹیلی ویژن والے جو ہیں وہ بیچارے پیچھے، وہ دیکھتے رہ وہ گئے. دیکھتے ہی رہ گئے، نہ وہ انہیں ڈر کے مارے نہ وہ کویشچن کر سکے نہ کچھ کر سکے. تو یہ ایک میری زندگی کا بڑا ایک بڑا یادگار دلچسپ واقعہ واقعہ ہے ہے. ہاں، واقعی. وہ پھر ہم نے اس قومی پروگرام میں اس چیز کو نشر کیا، ان کی آواز کو بھی اور خبر کو بھی جو باتیں ہوئی تھیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ انیشیٹ کرنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے. لائف میں جو چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو فیس کرنا اس چاہیے. سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کمیٹڈ ہیں، اپنے کام کو جانتے ہیں، اینڈ اف یو آر اے کمیٹڈ پرسن، تو پھر خوف کی تو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی دلچسپ بات کی سر آپ نے. اچھا میرا دوسرا سوال انصاری صاحب آپ سے یہ ہے، چونکہ آپ کا درس و تدریس سے بھی تعلق ہے اور بہت عرصے سے ہے، لائف لانگ آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، ورچوئل ورلڈ کا دور ہے، میٹا ورس بن گئی ہے اب یونیورس سے، اس میں ایک یونیورسٹی کا کیا رول ہونا چاہیے یا کیا رول آئیڈیل ہے ایک یونیورسٹی کے لیے؟ اصل میں جو کمی ہے نا پاکستان کے، ہمارے جو سارا تعلیمی جو سلسلہ ہے اس میں جو کمی ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ کی ہے. مطلب صرف مضامین کی حد تک جو ہے وہ فوکس کرنا وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ سوسائٹی میں جو آدمی کردار ادا کرتا ہے اپنا، اور جو اپنا کنٹریبیوشن اس کا ہوتا ہے، جو حصہ لیتا ہے، اس میں اس کا جو کیریکٹر ہے، اس کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. آپ کتنے بھی اپنے مضمون کو جانتے ہوں، کتنے ہی بڑے ماہر ہوں، اگر آپ کردار کے لحاظ سے کمزور ہیں، آپ پیشن نہیں ہے، آپ میں جذبہ نہیں ہے، آپ میں ایک اپنے ملک کے ساتھ محبت کا ایک تعلق نہیں ہے، تو یہ چیزیں اگر نہیں ہیں، آپ اپنا کام دیانتداری سے نہیں کرتے، تو پھر وہ آپ کی جو ساری صلاحیت ہے وہ پوری طرح سے اس سے فائدہ نہیں ایک ملک کو ہوگا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہمارے جو نظام ہے یونیورسٹیز کا خاص طور پہ، کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کبھی کبھی کاؤنسلنگ کے ذریعے یا اپنے سیلف ایگزامپل کے ذریعے، اپنی مثال کے ذریعے موٹیویٹ کریں انہیں، کہ ان میں ایک اچھی صلاحیتیں جو ہیں، ان میں اچھا کردار ان میں پیدا ہو، تاکہ وہ جو کچھ بھی بنے، ان کا مضمون کچھ بھی ہو، چاہے سائنس سے تعلق ہو ان کا یا کسی اور مضمون سے تعلق ہو، کسی پروفیشن میں بھی جائیں، لیکن جب تک ان میں ایک شخصی جو ان میں صلاحیت جو ہے اور کردار کی ان میں آنچ اگر پیدا نہیں ہوگی، تو وہ کوئی بہت زیادہ اچھا کردار ادا نہیں کر سکیں گے سوسائٹی میں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ٹیچرز ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں یونیورسٹی میں، پروفیسرز ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی صاحب کردار ہوں، اور اپنے نوجوانوں میں بھی وہ کردار کی جو رمق ہے اس کو اجاگر کریں. سر صاحب یہ بڑی قیمتی باتیں آپ نے کی ہیں. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو آپ کون سی چند کتابیں دنیا کے ادب کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے یا صحافت کے حوالے سے آپ ریکمینڈ کریں گے کہ آج کے نوجوان کو پڑھنی چاہیے؟ کوئی دو چار کتابیں تو پلیز بتا دیں. کتابوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ کتابیں تو ضرور پڑھنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے، اور کتابیں جو ہیں وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ادب ہے، جیسے ہمارا ادب عالیہ جسے کہتے ہیں، اردو کا ادب ہے یا انگریزی کا ادب ہے، یا اگر کوئی اور زبان بھی جانتے ہیں اس کا ادب ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی کتاب تو پڑھتے رہنا چاہیے. اردو کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر
ہمارے جو یہ اس قسم کے ہمارے لکھنے والے ہیں نا، جنہوں نے مزاحیہ چیزیں لکھی ہیں، جیسے یوسفی ہیں، ابن نشا ہیں، پطرس ہیں، تو ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اور شاعری کی کتابیں بھی بڑی اہم ہیں کہ اس سے آدمی کو بڑا اس کی روح کو تسکین ملتی ہے، اور وہ بہت ہی اس میں ایک حسیات جو ہیں وہ فروغ پاتی ہیں. شاعری ایسا ایک موضوع میدان ہے، تو اچھی شاعری بھی پڑھنی چاہیے. غالب ہو یا اور بھی جو شاعر ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، ان کی فراز ہیں، تو ان لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے. ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، اگر وہ کبھی کوشش کریں طالب علم، تو کسی نام لینے کے بجائے یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے اپنی بایوگرافیز لکھی ہیں، اور خاص طور پہ جو آٹو بایوگرافیز جو ہیں، وہ ضرور کوشش کرنی چاہیے نا. کوئی نہ کوئی اگر آدمی پڑھے تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ماڈرن دور میں آپ دیکھیں کونڈولیزا رائس کی آٹو بایوگرافی ہے، کلنٹن کی ہے آٹو بایوگرافی ہے، منڈیلا کی ہے، نکسن کی ہے. ان لوگ میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ اس میں بڑی باعث نظر آتی ہے ان کی قسم کے جو ہماری تاریخ ہے. انفارچونیٹلی اس میں بھٹو کی ہیں آٹو بایوگرافیز، ان کو بھی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرومیننٹ لوگ گزرے ہیں، ان کے جو تجربات ہیں اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کے جو امپریشنز ہیں، تاثرات ہیں، وہ بڑے قابل قدر ہیں. اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. انصاری صاحب، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ.